بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آپ سب کو ایک دن کی چھٹی کے بعد کتاب التوحید کے نئے سبق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں باطل سے بچنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، توحید پہ فرمائے، اچھے عمل پہ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں شرک سے اور شرک کی تمام غلاظتوں اور گندیوں سے ہم سب کو محفوظ اور پاک رکھے۔ آج ہم جو باب شروع کر رہے ہیں کتاب التوحید میں، یہ باب ہے من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ یہ بات شرک سے ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ سے مدد طلب کرے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارے، او یدعو غیرہ، یا غیر اللہ سے دعا مانگے۔ یہاں دو چیزیں ذکر کی گئی کہ ایک تو اللہ کے سوا کسی اور کو کسی مشکل وقت میں پکارنا شرک ہے، اور ایک عام دعا کرنا کسی اور سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا، یہ بھی شرک سے ہے اور شرک کا حصہ ہے۔ لفظ استغاثہ جو ہے، استغاثہ غوث سے ہے، اور غوث کا معنی ہے کسی مشکل وقت میں مدد کے لیے پکارنا۔ تو مشکل وقت میں مدد کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے، کیونکہ مدد کے لیے پکارنا یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ لہٰذا اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ مشکلات کے وقت میں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو، اور اسی طرح آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو، مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو مدد کے لیے صرف اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ سے جنگ کے لیے تیاری کر کے نہیں گئے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کی طرف جانے کا مقصد کچھ اور تھا۔ لیکن وہاں کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو مشرکین مکہ سے جنگ کرنی پڑی۔ تو اس جنگ میں بڑے مشکل حالات تھے، بہت ہی آزمائشیں تھیں،
اور بہت ہی مصیبتیں تھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کسی جنگ کی تیاری سے نہیں گئے تھے، آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، لڑنے کا ساز و سامان نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف مشرکین مکہ باقاعدہ جنگ کی تیاری کر کے آئے تھے اور ان کے پاس اسلحہ تھا، جنگی ساز و سامان تھا۔ اس مشکل گھڑی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مشکل گھڑی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں جا کے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور مسلسل اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارتے رہے، مسلسل اللہ رب العزت سے فریاد رسی کرتے رہے، فریاد کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح صحابہ کرام بھی مسلسل اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ، یہ جو مٹھی بھر جماعت ہے، اگر آج تو اس کی مدد نہیں کرتا تو اس کے بعد پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر مسلسل اللہ رب العزت کو پکارتے رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے عمل کو بھی ذکر کیا، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، مشکل وقت کے اندر، مصیبت کے وقت میں تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، تو تمہارے رب نے تمہاری پکار کو سنا، قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا، جو پہلے 1000 تھے، پھر 3000 ہو گئے، پھر 5000 ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اہل بدر کی مدد کے لیے۔ تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی غوث ہے، اللہ ہی غوث ہے، مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی غوث اعظم ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی غوث نہیں کہ جس کو مشکل کے وقت میں مدد کے لیے پکارا جائے۔ جبکہ آج کل لوگ مشکلات کے وقت میں کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہے، تو کوئی یا رسول اللہ مدد کہہ رہا ہے، تو کوئی یا عبد القادر جیلانی مدد المدد المدد مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ المہم یہ ہے کہ کوئی کسی کو پکارتا ہے تو کوئی کسی کو پکارتا ہے، اور یہ سب پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، یہ شرک ہے۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص اگر کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو اور اس کے سامنے ایک زندہ انسان موجود ہو، تو وہ زندہ انسان کو مشکل کے لیے پکارتا ہے، اور وہ زندہ انسان اس کو مشکل سے نکال بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، سمندر کے کنارے پہ آپ کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ سمندر کے اندر نہا رہا ہے، اور سمندر کی موجیں اس کو آہستہ آہستہ سمندر کی گہرائی کی طرف دھکیل رہی ہیں، اور اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہے، وہ ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ہے، چنانچہ وہ واویلا مچاتا ہے اور وہ پکارتا ہے۔ تو جو لوگ سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہیں، ان میں سے کئی ایسے تیراک بھی ہوتے ہیں کہ وہ فوری طور پر حرکت میں آتے ہیں اور ڈوبتے ہوئے انسان کو بچا لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح مشکل کے اندر گھرا ہوا ہو اور اس کو پتا ہو کہ میرے سامنے جو زندہ انسان ہے، یہ زندہ انسان میری ہیلپ کر سکتا ہے اور میری مدد کر کے مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے، تو اس کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ایک زندہ انسان قادر ہے۔ لیکن جو شرک ہے، شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو چکا ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، وہ فوت ہو چکا ہو، تو جو فوت ہو چکا، جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اس کو مدد کے لیے کیسے پکار سکتے ہیں؟ وہ تو آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور حتیٰ کہ زندہ انسان جو ہے نا، زندہ انسان کو بھی مدد کے لیے تب پکارا جا سکتا ہے جب بندے کو پتا ہو کہ یہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے کسی ایسے معاملے کے اندر جس میں وہ مدد کر سکتا ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جہاں پر وہ مدد نہ کر سکتا ہو، زندہ انسان بھی مدد نہ کر سکتا ہو، تو کیا زندہ انسان کو اس قسم کے معاملے میں پکارا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مثال کے طور پر اولاد دینا کس کا اختیار ہے؟ اولاد دینا اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ تو کیا اولاد کے لیے کسی اور کو پکار سکتے ہیں؟
نہیں پکار سکتے. ہاں ڈاکٹری طور پر میڈیکلی آپ علاج کروا سکتے ہیں، لیکن کسی کو پکارنا، اس سے مطالبہ کرنا، اس سے مانگنا کہ تو مجھے بیٹا دے، تو مجھے بیٹی دے، تو مجھے اولاد دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل وقت میں پکارنا، اس کو غوث سمجھتے ہوئے، اس کو مددگار سمجھتے ہوئے، خصوصاً جو فوت ہو چکے اولیاء اللہ، انبیاء کرام، صالحین، ان کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے. اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے. آئیے اب اس باب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو دلائل ذکر کیے ہیں ان دلائل کو پڑھتے ہیں. پہلی آیت وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اس آیت میں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا تم کسی کو مت پکارو. مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ جو کہ نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. کسی ایسے کو مت پکارو اللہ کے سوا کہ جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان. نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. نفع اور نقصان پہنچانے کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے اللہ کے سوا کسی ایسے کو نہیں پکارنا کہ جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکے نہ آپ کو نقصان پہنچا سکے. کسی ایسے کو، اور اس میں عموم ہے، کوئی بھی ہو. نہ آپ نے کسی نبی کو پکارنا ہے، نہ کسی ولی کو پکارنا ہے، نہ کسی جن کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو آپ نے نہیں پکارنا اللہ کے سوا. لیکن اگر آپ نے فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے پکار لیا ایسے کسی کو، اللہ کے سوا کسی کو پکار لیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر آپ یقینی طور پر ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آپ یقینی طور پر ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور یہاں ظالم کا جو لفظ ہے کہ ظلم سے، اور ظلم یہاں ظلم جو ہے وہ شرک کے معنی میں کہ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار لیا کہ جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کے اختیار نہیں، اگر آپ نے ایسے کر لیا تو آپ من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی کن میں سے؟ یعنی کہ آپ شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ. تو یہ اصل میں تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. یہ تنبیہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم نے کسی بھی ایسے کو نہیں پکارنا جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہو نہ نقصان ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس نقصان کو کوئی نہیں دور کر سکتا، اس مشکل کو، اس سختی کو کوئی نہیں دور کر سکتا الا ہو، سوائے اس کے. اللہ تعالیٰ ہی اس مشکل کو ٹال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس نقصان سے آپ کو نجات دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت کو آپ سے دور کر سکتا ہے، آپ سے ٹال سکتا ہے. لہذا جب اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ تو پھر اللہ تعالیٰ کو ہی پکاریں. پھر آگے فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر آپ کا رب آپ کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ فرمائے تو اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر آ رہی ہو اور کوئی اس خیر کو روک دے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے. یہ یصیب به من یشاء من عباده، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر سکتا ہے، اس کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اللہ تعالیٰ جس رحمت کے دروازے کو لوگوں کے لیے کھولنا چاہے اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور اللہ تعالیٰ رحمت کے جس دروازے کو بند کرنا چاہے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے. یہ سارے اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس. جس کو چاہے وہ نفع دے اور جس کو چاہے نقصان پہنچائے، اور نقصان پہنچا کر نقصان سے نجات دینے والا بھی وہی ہے. لہذا اسی اللہ کو پکارنا چاہیے. اس آیت سے ہمیں یہی معلوم ہوا. تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر آپ نے ایسے کیا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا،
مشکل وقت کے اندر، تو آپ من الظالمین، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی شرک کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، حالانکہ آپ سے ایسا ہونے والا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کے لیے ہی بھیجا تھا، تو آپ تو توحید پر قائم تھے، لیکن اگر ایسے ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر آپ مشرکوں میں سے ہو جاتے۔ تو میں اور آپ، ہماری کیا حیثیت؟ اگر ہم اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکاریں گے جس کے ہاتھ میں نہ نفع نہ نقصان، تو کیا ہم ظالموں میں سے نہیں ہوں گے؟ والعیاذ باللہ، ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے؟ والعیاذ باللہ۔ تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اصل میں عقل چاہیے، اور صحیح اس کے لیے فہم چاہیے، سمجھ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عقل دے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مانگنا چاہو تو اللہ سے مانگو، جب مدد کے لیے پکارنا چاہو تو اللہ کو پکارو۔ اور یہ اس بات پہ یقین کر لو کہ اگر پوری امت کے لوگ اکٹھے ہو کر آپ کو نفع پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے، صرف وہی نفع آپ تک پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے۔ اور اگر پوری امت کے لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے، صرف آپ کا وہ نقصان وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوگا۔ اگلی آیت، اس کے بعد جو دوسری آیت ہے سکرین پہ لائیں۔ ہاں جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، چاہے وہ صالحین میں سے ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، چاہے وہ پتھر ہو، کوئی بت ہو، درخت ہو، جس کی بھی اللہ کے سوا تم پوجا کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے لیے تھوڑے سے رزق کا بھی اختیار نہیں رکھتے، کہ تمہیں تھوڑا سا رزق دے دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں رزق دینے، لہذا کیا کرو، فابتغوا عند اللہ الرزق، لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تم رزق تلاش کرو، اللہ سے ہی رزق مانگو، کیونکہ ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ رزق دینے پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی دل کھول کے مانگنا چاہیے، رزق کے معاملے میں اللہ سے ہی امیدیں رکھنی چاہیے، اللہ سے ہی فریاد کرنی چاہیے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کا شکر بھی ادا کرو، الیہ ترجعون، تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ رزق کا جو معاملہ ہے، اس معاملے میں جب یہ رزق کے معاملے میں جب یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں، اور رزق کے معاملے میں اگر تنگ دستی ہو، روزگار کے معاملے میں پریشانی ہو، کوئی جاب نہ مل رہی ہو، یا کاروبار میں خسارے کا مسئلہ درپیش ہو، تو کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے رزق طلب کریں۔ جب یہ رزق طلب کرنا جو ہے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جائے، تو اسی طرح سے کسی بھی مشکل وقت کے اندر آپ کس کی طرف رجوع کریں؟ صرف اللہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی فریاد رکھیں، اللہ ہی کو مشکل کے وقت پکاریں، یا علی مدد کہہ کر، یا رسول اللہ مدد کہہ کر، یا عبد القادر جیلانی مدد کہہ کر شرک کا ارتکاب نہ کریں، اور نہ ہی اس طرح آپ کی مشکلات ٹلیں گی، نہ آپ کی پریشانیاں ختم ہوں گی، نہ آپ کی مصیبتیں ختم ہوں گی، بلکہ اس کی بجائے ہوگا کیا؟ اس کی بجائے ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ تم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کے در پہ دستک نہیں دی اور غیروں کے در پہ دستک دی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ اللہ ہی سے مانگو، فریاد کے لیے فریاد کرو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کرو، اللہ ہی فریاد رسی کرنے پہ قادر ہے۔ اگلی آیت، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کے سوا اس کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
کہ جو اس کو قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا اس کو پکارے جو اس کو قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتا ہے، جواب ہی نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی پکار کو سن کر اس کی پکار کو قبول کرنا تو دور کی بات، وہ تو جواب دینے پر بھی قادر نہیں ہے، جواب دینے پر بھی قادر نہیں ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے سوا اس کو پکارے کہ جو اس کو جواب بھی نہیں دے سکتا، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، کوئی جن ہو، کوئی صالح ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی درخت ہو، کوئی بھی ہو، جس کو بھی اللہ کے سوا کو پکارتا ہے اس کو اس کی طرف سے جواب ملنے والا نہیں ہے قیامت تک۔ تو کسی ایسوں کو پکارنا جو ہے یہ سب سے بڑی گمراہی، اس لیے اللہ نے فرمایا ومن اضل، کون زیادہ گمراہ ہے، یعنی کوئی اس سے بڑا گمراہ نہیں ہے، سب سے بڑا گمراہ وہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے جو اس کو جواب ہی نہیں دے سکتا۔ اور دوسری بات وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کو پکار رہا ہے۔ اور پھر آگے اگلی آیت میں ذرا غور کریں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا یعنی قیامت کے دن، تو وہ یعنی جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، کوئی ہو میں نام کیا لوں کسی کا، میں کوئی ہے جس کو بھی یہ پکارتے تھے، تو وہ قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے۔ جن کو پکارا جاتا تھا وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، جن کو دنیا کے اندر پکارا جاتا تھا وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہماری قبر پہ آنا اور آ کے چادریں چڑھانا اور آ کر کے نظر و نیاد پیش کرنا، آ کر کے لنگر پکانا، لنگر تقسیم کرنا، آ کر کے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ وہ سرے سے انکار کر دیں گے ان کی عبادت کا۔ اب یہاں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ کیا ہے، عبادتی، ان کی عبادت کا۔ وہ عبادت کیا تھی جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، وہ عبادت ان کو پکارنا، یہ پکارنا جو ہے یہ عبادت، تو یہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی حقیقت میں عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت کا مغز ہے، لب لباب۔ تو جب یہ پکارنا جو ہے، دعا کرنا، دعا مانگنا، جب یہ ایک عبادت ہے تو یہ عبادت کس کے لیے خاص کرنی چاہیے، اللہ مالک الملک کے لیے، جو خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے تمام کام جو ہیں وہ آسان ہے، وذالک علی اللہ یسیر، ہر چیز اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے ہی لو لگانی چاہیے، دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی محبت کرنی چاہیے، اور دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، امید بھی اللہ تعالیٰ سے ہو، خوف بھی اللہ تعالیٰ کا ہو، توکل اور بھروسہ بھی اللہ رب العزت کا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سورۃ فاطر کی کچھ آیتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اسی آیت کے معنی میں۔ اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، تو وہ تو حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے وہ چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی پر چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی انسان ہو، جن ہو، پتھر ہو، بت ہو، درخت ہو، کوئی بھی ہو، وہ تو چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں، نہ ہی کسی چیز کے مالک۔ ایک تو یہ کہ وہ مالک نہیں ہیں، حتیٰ کہ کھجور کی گٹھلی پہ چھلکے کے بھی مالک نہیں، ایک بات۔ دوسری بات ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو گے نا وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، یہ دوسری بات ہوگی، سننا بھی نہیں انہوں نے۔ تیسری بات ولو سمعوا، اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں، مستجابوا لکم، وہ تمہیں قیامت تک جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یہ اس آیت کے اندر بھی یہی بات، اس آیت کے اندر بھی یہی بات ہے، اور سورۃ نبأ کے
سورت فاطر کی آیت میں بھی یہی ہے کہ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتے۔ او بھائی ذرا آپ غور کریں، میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے سوال کرتا ہوں، یہ جو جن کو قبروں مزاروں پہ جا کے پکارا جاتا ہے، ان کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکے کے بھی مالک نہیں، ایک بات، دوسرا وہ آپ کی پکار کو سنتے بھی نہیں، دوسری بات، تیسری بات اگر وہ سن بھی لیں تو وہ جواب بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور چوتھی بات پہ اللہ نے آگے فرمائی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا بھی انکار کر دیں گے، شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ چار باتیں، جب یہ چار باتیں حقائق ہیں جو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تو پھر ان حقائق کو جاننے کے بعد، ان حقائق کو جاننے کے بعد کون ہے کہ جو درباروں اور مزاروں پہ جا کے غیر اللہ کو پکارتا ہے؟ آخر کیوں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جس نے نہ سننا ہے، سب سے پہلے اس کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ مالک ہی نہیں کسی چیز کا، دوسرا نہ اس نے سننا ہے، نہ اس نے جواب دینا اگر وہ سن بھی لے، اور چوتھا یہ کہ وہ قیامت کے دن اس شرک کا انکار کر دے گا۔ تو پھر قبروں اور مزاروں پہ جا کے غیر اللہ کو پکارنا جو ہے، یہ کس قدر حماقت کی بات، کس قدر یہ بے وقوفی کی بات، مت ماری گئی لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کون سے حقائق ذکر کر رہا ہے، اور ان حقائق کو پس پشت رکھتے ہوئے، ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے، لوگ دیدہ دلیری کے ساتھ جسارت کرتے ہوئے قبروں مزاروں پہ جا کے پکارتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے۔ ہم ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ چلیں آگے چلیں، اگلی آیت۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے وہ جو کہ ایک بے کس اور ایک بے قرار اور ایک مجبور کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی فریاد رسی کرتا ہے، اذا دعاہ، جب اس کو پکارتا ہے۔ کون ہے بے قرار اور بے کس، مجبور، بے اختیار انسان جو ہے، جب اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو کون ہے جو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی فریاد رسی کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ یکشف السوء، اور اس کی مصیبت کو ختم کرتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ رب العزت، یقیناً وہ اللہ رب العزت ہی ہے جو ایک مجبور انسان کی فریاد کو سن کر اس کی فریاد رسی کرتا ہے، اور اس کی پکار کو سن کر اس کی مشکل کو دور کرتا ہے، اس کی دعا کو سن کر اس کی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اس حقیقت کو جاننے کے بعد کہ اللہ ہی ہے جو اکیلا فریاد رسی کرتا ہے مجبور اور بے بس انسان کی، اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی کیا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جس کو بھی الہ سمجھا جاتا ہے، جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے، وہ باطل ہے، وہ طاغوت ہے، وہ بے اختیار ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکیلا ہی الہ ہے، اللہ اکیلا ہی معبود برحق ہے۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، کوئی غوث نہیں ہے، کوئی مجبور اور بے بس کی مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے، الا اللہ، ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے ایک حدیث ہے طبرانی میں، ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا، یؤذی المؤمنین، جو مومنوں کو بہت ہی اذیتیں پہنچاتا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہو، جو منافقوں کا سردار تھا۔ تو یہ مومنوں کو بہت ہی اذیتیں پہنچاتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا۔ فقال بعضهم، تو بعض مسلمان کہنے لگے، قوموا بنا، چلو ہم چلتے ہیں، نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرتے ہیں، من هذا المنافق، اس منافق سے جان چھڑانے کے لیے۔
اب جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر ایک زندہ شخص کو اگر اس کام میں مدد کے لیے پکارا جائے یا مدد کے لیے اس کے پاس جایا جائے، اس سے مدد طلب کی جائے کہ جس میں وہ مدد کرنے پہ قادر ہو، وہ مدد کر سکتا ہو، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اب اس معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد کر سکتے تھے، آپ حکم دے سکتے تھے کہ چلو جاؤ اس منافق کو قتل کر دو، اس کی گردنی اڑا دو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کو اپنے پاس بلا کر آپ اس کو نصیحت بھی کر سکتے تھے، آپ اس کو ڈانٹ بھی سکتے تھے، آپ اس کو دھمکی بھی دے سکتے تھے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس منافق کو روکا جا سکتا تھا کہ مسلمانوں کو، مومنوں کو اذیت نہ پہنچائے۔ یہ وہ کام تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے تھے۔ اب اس معاملے کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہ لا یستغاث بی، ٹھیک ہے میں اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن استغاثہ میرے ذریعے نہیں ہوگا، مدد مجھ سے نہیں طلب کی جائے گی، بلکہ وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی، غوث صرف اللہ تعالیٰ ہے، تو مشکل کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ صحابہ کرام کی تربیت کر دی، صحابہ کرام کو یہ بات سمجھا دی کہ ایک زندہ شخص جس معاملے میں مدد کر سکتا ہو، اس معاملے میں بھی اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے، بلکہ اس معاملے میں بھی اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے۔ اور جس معاملے میں کوئی مدد ہی نہ کر سکتا ہو، جیسے کہ فوت شدہ لوگ ہیں، فوت شدہ لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، بزرگان دین ہوں، صالحین ہوں، فوت شدہ ہے، فوت ہو گئے، تو وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ تو مدد کر ہی نہیں سکتے، ان کے اختیار ہی کچھ نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو ان سے اگر استغاثہ کیا جائے گا، ان کو مدد کے لیے پکارا جائے گا، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں جائز، یہ شرک ہے۔ تو اس باب کے اندر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو آیات اور احادیث ذکر کی، ایک حدیث، ان سے کچھ مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ وہ مسائل کیا ہیں؟ مسئلہ نمبر 1، ان عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص۔ باب کا جو عنوان تھا نا، اس باب میں کیا تھا؟ دو چیزیں تھی، ایک استغاثہ غیر اللہ کا، وہ شرک ہے، دوسرا دعا، غیر اللہ سے دعا مانگنا، وہ بھی شرک ہے۔ تو حالانکہ استغاثہ میں بھی دعا ہوتی ہے، استغاثہ میں بھی دعا ہوتی ہے کہ ایک انسان پکار رہا ہوتا ہے غیر اللہ کو، اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی دعا ہوتی ہے۔ تو پھر آگے غیر اللہ سے دعا کرنا، وہ یعنی الگ سے اس کو کیوں ذکر کیا شیخ الاسلام نے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اس میں عطف ہے، ایک علمی نقطہ ہے، اس میں عطف ہے عام کا خاص پر، دعا عام ہے اور استغاثہ خاص ہے، کیونکہ استغاثہ اصل میں اس وقت ہوتا ہے جب انسان مشکلات کے اندر گرا ہوا، اور دعا عام ہے، دعا آپ خوشحالی میں بھی کر سکتے ہیں اور تنگ حالی میں بھی کر سکتے ہیں، آپ پر کوئی مشکل نہ ہو تب بھی کر سکتے ہیں، مشکلات ہوں تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو استغاثہ ایک خاص چیز ہے، دعا ایک عام چیز ہے، تو عام چیز کو، عام چیز کا عطف کیا گیا کس پر؟ خاص کے اوپر، تو یہ جائز ہے، عربی زبان کے اندر اس طرح جائز ہے، یہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے یہ چیز، اور احادیث کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، سورۃ یونس کی آیت، اس کی تفسیر معلوم ہوگی، ابھی ہم نے اس کی تفسیر پڑھی۔ مسئلہ نمبر 3، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ فریاد کے لیے کسی اور کو پکارنا، یہ شرک، شرک اکبر ہے، یہ بڑا شرک ہے، سب سے بڑا شرک، جو کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کہ اگر ایک لوگوں میں جو سب سے زیادہ صالح ہو، لوگوں میں جو سب سے زیادہ نیک اور برگزیدہ ہو، اگر وہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ جیسے کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا، آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ برگزیدہ اور نیک انسان ہوتا ہے، اگر وہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا، تو یقیناً وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 5، اس کے بعد جو آیت ہے اس کی تفسیر معلوم ہوئی
اور وہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان یا کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی نہیں دور کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کی تفسیر ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ مسئلہ نمبر 6، کون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کفر ہے۔ ایک تو یہ کفر ہے، دوسرا کفر کے ساتھ ساتھ اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے دنیا کے اندر، یعنی اللہ کے سوا جب آپ پکاریں گے کسی کو کہ جس کے ہاتھ میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اس سے آپ کو فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے میں یہ نقصان ہی نقصان ہے، پلس یہ کفر بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 7، تیسری آیت جو ہم نے پڑھی اس کی بھی تفسیر ہم نے معلوم کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہی رزق طلب کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 8، کہ رزق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا جا سکتا ہے، جس طرح کہ جنت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی ہے، اسی طرح رزق کا سوال بھی صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، چوتھی آیت جو ہم نے پڑھی اس کی بھی تفسیر ہم نے ابھی معلوم کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں کہ جو اس کو پکارے اللہ کے سوا، جو اس کو قیامت تک جواب ہی نہیں دے سکتا، وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ مسئلہ نمبر 10، انہ لا اضل ممن دعا غیر اللہ، جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، انہ غافل عن دعاء الداعی لا يدری عنہ، کہ جس کو اللہ کے سوا پکارا جا رہا ہے وہ تو غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اس کی قبر پہ آ کے اس کو پکار رہا ہے۔ قبر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، قبر والے نہیں سن رہے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر ہے نا آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولکن اللہ یسمع من یشاء، ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تو سنا سکتا ہے لیکن آپ نہیں سنا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید کے اندر یہ حقیقت کھول دی کہ آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو جس قبر میں، جس مزار میں، جس دربار میں چاہے کوئی ولی دفن کیا گیا ہو، کوئی بزرگ ہو، تو اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ وہ تو سن ہی نہیں رہا ہے، بلکہ وہ غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اس کی قبر پہ جا کے کیا کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 12، ان تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو جس کو آپ پکار رہے ہیں نا اللہ کے سوا، اس کے دل کے اندر بغض اور دشمنی پیدا ہو جائے گی پکارنے والے کے خلاف، چنانچہ قیامت کے دن وہ اس کا دشمن ہوگا۔ کون؟ جس کو پکارا گیا دنیا کے اندر، وہ کس کا دشمن ہوگا قیامت کے دن؟ وہ پکارنے والے کا دشمن ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، پکارنے والے کا دشمن۔ مسئلہ نمبر 13، تسمیۃ تلک الدعوۃ عبادۃ للمدعو، یہ جو پکارنا ہے نا اللہ کے سوا کسی اور کو، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو عبادت کہا ہے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ جن کو پکارا جاتا تھا وہ ان کی عبادت کا انکار کرتے ہیں۔ گویا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے، اور یہ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اسی کو ہم توحید عبادت کہتے ہیں، توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تو عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہوگی تو وہ شرک ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14، کفر المدعو بتلک العبادہ، کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ پکارنے والوں کی اس عبادت کا قیامت کے دن ویسے انکار کرتے ہیں، کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ ہماری قبر پہ آ کے ہمیں پکارنا۔ مسئلہ نمبر 15، یہ سبب کونہ اضل الناس، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو یہ سبب ہے اس بات کا کہ وہ لوگوں میں سب سے بڑا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی، ہمارے ملکوں میں خاص طور پر درباروں مزاروں پہ جا کے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے اور دیدہ دلیری کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، اور ڈنگے کی چوٹ پہ جا کے شرک کیا جاتا ہے۔ میڈیا کے سامنے جناب لوگ جا کے درباروں مزاروں کی دہلیز پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھے وہ کلپ؟ کیا وہ سوشل میڈیا پہ نہیں آیا کہ وہ فلاں جو ہے وہ فلاں دربار کی دہلیز پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، دیدہ دلیری کے ساتھ، جسارت کرتے ہو، اللہ کے عذاب کو چیلنج کرتے ہو، اللہ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہو، دیدہ دلیری دربار کی دہلیز پہ جا کے سجدہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بات کا سبب ہے کہ وہ سب سے بڑا گمراہ ہے، وہ کوئی بھی ہو،
وہ کوئی خاص ہو کوئی عام ہو، جو بھی یہ شرک پر عمل کرے گا وہ سب سے بڑا گمراہ ہو۔ مسئلہ نمبر 16 تفسیر الآیت الخامسہ، جب ہم نے 5ویں آیت پڑھی اس باب کے اندر، اس کی بھی تفسیر معلوم ہوئی کہ کون ہے کہ جو اللہ کے سوا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو پکارے فریاد کے لیے، فریاد کرے اللہ کے سامنے، تو کون ہے اللہ کے سوا جو کہ اس کی فریاد رسی کرے؟ کون ہے جو مجبور اور بے کس اور بے قرار کی فریاد رسی کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر 17 الامر العجیب، حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اقرار وعبدت الاوثان، کہ خود بتوں کے جو پجاری ہیں نا وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو۔ کس بات کو؟ کہ انہ لا یجیب المضطر الا اللہ، کہ ایک مجبور اور بے کس اور بے قرار کی دعا کو صرف اللہ تعالیٰ ہی سن سکتا ہے، اور اس کی فریاد رسی صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ خود بتوں کے پجاری بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے چونکہ وہ مانتے ہیں تو کیا کرتے ہیں وہ؟ وَلِأَجْلِ هَذَا يَدْعُونَهُ فِي الشَّدَائِدِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنسی ہے نا تو پھر وہ کس کو پکارتے ہیں؟ دعوا اللہ، وہ اللہ کو پکارتے، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ بتوں کے پجاری بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، ڈگمگانے لگتی ہے سمندر کی موجوں میں جا کر، تو اس کشتی کو سمندری موجوں سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، اور خالصتاً اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے تھے۔ گویا ان کو پتہ تھا اس بات، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اکیلے اللہ رب العزت کو معبود برحق نہیں مانتے تھے۔ وہ پھر بھی جب ان کی کشتی کنارے پہ پہنچ جاتی تھی نجات پا کر، تو پھر بھی وہ کہاں جاتے تھے؟ پھر وہ ادھر ہی جاتے تھے جہاں سے یہ جو ہمارے جو بھائی ہیں نا، یہ جو جب حج کر کے جب واپس جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ سب سے پہلے حاضری دینے جاتے ہیں۔ حج کر کے واپس لوٹے تو گھر میں جانے سے پہلے سب سے پہلے حاضری کہاں پر دیتے ہیں؟ وہ ادھر، وہ جی میں حاضری دینے جا رہا ہوں فلاں صاحب کی دربار پہ، فلاں صاحب کی مزار پہ۔ یہ بالکل وہی عمل ہے جو مشرک کرتے تھے، کہ سمندر کے اندر جب ان کی کشتی پھنستی تھی اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کی کشتی کو جب کنارے پہ لگا دیتا تو پھر وہ کدھر جاتے تھے؟ پھر وہ جاتے تھے ادھر ہی، بتوں کو پوجتے تھے اور بتوں کو جا کے پکارتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بلکہ ایک حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جو بتوں کے پجاری تھے نا، ان میں اور آج کے مشرکین میں فرق کیا ہے؟ اس نقطے کو ذرا توجہ سے سنیے۔ فرق یہ ہے کہ اس دور کے بتوں کے پجاری جو تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جب ان کی کشتی پھنستی تھی تو وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ لیکن آج اس دور کے اندر جن کی کشتی پھنس جاتی ہے یا جو کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو وہ مشکل کے وقت میں کس کو پکارتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد۔ اس کا مطلب یہ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آج کے مشرکوں سے بہتر تھے۔ کم از کم وہ مشکلات کے اندر سمندر میں جب ان کی کشتی گر جاتی تھی تو وہ کس کو پکارتے تھے؟ وہ اللہ کو پکارتے تھے، اکیلے اللہ کو۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا، میں نہیں کہہ رہا یہ۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کشتی پھنسی وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ لیکن آج کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں نام لے کر کے پکارا جاتا ہے کہ فلاں پیر میرا بیڑا پار لگا دے، فلاں صاحب مجھے مشکل سے بچا لے، فلاں صاحب میرا ہاتھ پکڑ لے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کم از کم اس دور کے مشرک آج کے مشرکوں سے اچھے تھے، بہتر تھے۔ آج کے مشرک تو اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ مشکلات کے وقت کے اندر بھی اللہ کو نہیں پکارتے بلکہ غیر اللہ کو پکارتے۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ آخری جو نقطہ ہے، آخری مسئلہ جو اس باب سے ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے؟
وہ ہے حمایت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حمى التوحید والتأدب مع اللہ. میں نے پہلے بات کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے کہ اس منافق سے جان چھڑانے میں ہماری مدد کریں، تو آپ مدد کر سکتے تھے آپ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی توحید والا جو پہلو تھا نا اس کو سامنے رکھا، اور اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم موحد ہو، لہذا توحید کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس مشکل وقت کے اندر بھی تم کس کو پکارو، مدد کس سے طلب کرو؟ اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، مجھ سے نہیں، مجھ سے مدد طلب نہ کرو. یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا تحفظ کرنے والے تھے، توحید کی حمایت کرنے والے تھے، اور عقیدہ توحید کو شرک کی ملاوٹ سے بچانے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی بھی طریقے سے عقیدہ توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو توجیہ کر دی، ان کو تعلیم دے دی، ان کے لیے ڈائریکشن متعین کر دی کہ آپ نے کسی بھی مشکل میں آپ اگر گرے ہوئے ہوں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں تاکہ آپ کی توحید کے اندر خلل نہ آئے. اور اس میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا ادب کرنا چاہیے انسان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا فوری طور پر کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرتا ہوں، بلکہ آپ نے اللہ رب العزت کا اللہ رب العزت کی جو عظمت ہے، اللہ رب العزت کی جو بڑائی ہے، اس کی کبریائی ہے، اللہ کی جو شان ہے، اللہ کی جو ہیبت ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مجھ سے نہیں مدد مانگو بلکہ اس اللہ سے مانگو جو اللہ حقیقت میں مدد کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ مسئلہ توحید اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ یہ مسئلہ توحید جو ہے نا یہ اصل میں سفینہ نجات ہے. سفینہ نجات سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ سفینہ نجات ہوتی ہے نجات پانے والی کشتی. نجات پانے والی کشتی جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ توحید والی کشتی ہے، وہ موحدین کی کشتی ہے. وہ جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب طوفان آیا تھا اور ان کو طوفان کے عذاب میں مبتلا کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی بناؤ، اور کشتی میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو سوار کرو جو آپ پر ایمان لا چکے. تو وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے جو کہ اس کشتی کے اندر سوار تھے. تو صرف وہ توحید کو ماننے والے جو لوگ تھے ان کی کشتی بچ گئی، باقی سارے کے سارے لوگ، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے وہ سمندر کی موجوں کا شکار ہو گئے. اور انہوں نے دعا بھی کی نوح علیہ السلام نے کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میرے گھر والوں میں میرا بیٹا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے تمہارا بیٹا ہے، لیکن چونکہ یہ آپ پر ایمان نہیں لایا، میری توحید کو نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ آپ نے پھر اس کے بارے میں میرے سے دعا بھی نہیں مانگی. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سفینہ نجات جو ہے نا، نجات پانے والی، بچنے والی کشتی جو ہے وہ کون سی کشتی ہے؟ وہ کشتی ہے جس پہ اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے اور اللہ کی توحید کے مطابق عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ ان کی کشتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اسی کشتی کے اوپر سوار کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے، اور اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے اور ہر قسم کی آزمائش سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت اور جنت الفردوس کے وارث میں شامل فرمائے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.